شانتی والا بنا دے. آپ کے پاس صحت ہو, دولت ہو اور آپ کے پاس طاقت ہو, سب کچھ ہو, لیکن اگر امن نہیں ہے, شانتی نہیں ہے, تو آپ چین کی نیند کبھی نہیں سو سکتے. اسی لیے انبیاء نے یہ دعائیں کی. یہ قرآن کی آیت. عالمین نے انسان کو اس دنیا کے اندر آزاد رہنے کے لیے اور آزادانہ زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا ہے. اگر کوئی انسان غلامی کی زندگی گزارتا ہے تو اس کی سوچ, اس کی فکر, اس کی طاقت محدود ہو جاتی ہے. وہ کسی ہاتھ میں جا کر کے اس کی ساری طاقتیں بند ہو جاتی ہیں. اسی لیے قرآن مقدس کی مختلف آیات کو آپ سامنے رکھیں. حضرت موسیٰ سے لے کر کے جو اپنی قوم سے انہوں نے کہا تھا, قرآن نے دہرایا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب اس گھر کو تیار کر دیا تو اللہ رب العالمین سے دعا کیا تھا کہ اللہ رب العالمین اس گھر کو تو امن والا بنا دے. وَإِذْ قَالَ ابراہیم ہو, جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا هَذَا الْبَلَدَ آمِنٌ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ, کہ اللہ اس گھر کو امن والا بنا دے, کہ اللہ اس گھر کو تو امن والا بنا دے, یعنی شہر مکہ کو. وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ, مجھے اور میری اولاد کو بھی. دیکھیں ہماری دعا صرف اتنے ہوتی ہے, صحت دے, اولاد کو روزی, بچوں کو روزی روٹی دے. کبھی یہ دعا نہیں کرتے کہ میری اولاد کو اللہ تو شرک سے محفوظ رکھنا. اتنا گھناؤنا یہ فعل ہے. شرک انسان کی طاقت, سوچ, فکر, اس کے سوچنے کی جو مادہ ہوتی سب کو ختم کر دیتی ہے شرک. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ان نعبد الاسنام, کہ مجھے بھی بچا اور میری اولاد کو کہ یہ بتوں کی پوجا کرے میرے مولا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکل رہے تھے اور مکہ والوں نے آپ کی عرصہ حیات اور آپ کے ساتھیوں کا تنگ کر دیا, تو جب آپ ہجرت کر کے نکل رہے تھے تو مکہ کی طرف آپ نے اپنے رخ کو کیا اور آنکھ کی آنکھیں دبدبائی ہوئی تھی. تو کہا اے مکہ, تو دنیا کا سب سے محبوب شہر میری نظروں میں ہے اور دنیا کی سب سے اچھی جگہ ہے, لیکن تیرے رہنے والوں نے مجھے رہنے نہیں دیا. محبت ایک گھر کی, ایک وطن کی, ایک جگہ کی جہاں انسان پیدا ہوتا ہے. اللہ کے رسول کی اس حدیث سے آپ اندازہ کیجئے کہ آپ مکہ سے جا رہے ہیں مدینہ اور کہہ رہے ہیں کہ اے مکہ, میں یوں ہی نہیں تجھے چھوڑ رہا ہوں, بلکہ یہاں کے رہنے والوں نے مجھے نکلنے پہ مجبور کیا ہے, لیکن میری نظروں میں تو سب سے محبوب جگہ ہے دنیا میں اور میری نظر میں سب سے اچھی جگہ ہے. تیرے رہنے والوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں یہ گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ وطن سے محبت اور وطن سے لگاؤ کی سب سے جامع حدیث اور صحیح حدیث ہے. اور کئی آیتیں ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول آپ یاد کیجئے گا جو حضرت عمر نے کہا تھا کہ رب نے بندوں کو آزاد پیدا کیا, تمہیں کس نے یہ حیثیت اور تمہیں کس نے یہ وقار اور تمہیں کس نے یہ حصہ دیا کہ تم لوگوں کو غلام بنا دو. یعنی غلامی اتنی بری بلا ہے, اتنی بری بلا ہے کہ علامہ اقبال نے اپنی کلیات میں پرندے کی فریاد کے نام سے ایک نظم لکھی ہے, اور بچپن میں ہم لوگوں نے پڑھا ہوگا, جو لوگ پڑھے ہوں گے اردو کی کتاب, ہماری کتاب, اس میں کہا ہے پرندے کی فریاد کہ اے قید کرنے والے مجھے آزاد کر دے, میں بے زباں پرندہ ہوں, آزاد کر کے تو دعا لے. وہ باغ کی بہاریں, وہ چڑیوں کا چہچہانا, ایک لمبی نظم ہے. اور آزادی اتنی بڑی چیز ہے کہ ایک کتاب ہے جو عربی لوگ پڑھے ہوں گے, قرات الرشیدہ, اس میں ایک پنجرے میں طوطے کو ایک انسان قید کرتا ہے تو وہ پرندہ عربی زبان میں کہتا ہے الحبس لیس مذہبی ولیس فیہ تہبی وَإِن یکن من ذہبی, قید خانہ میرا مذہب نہیں ہے اور اس میں میری خوشی ہے ہی نہیں. وَإِن یکن من ذہبی, گرچہ قید خانہ سونے کا کیوں نہ بنا دیا جائے, سونے کا قید خانہ ہو, اس سے بہتر ہے کہ مٹی اور جنگلات ہمیں دے دیے جائیں, لیکن وہ آسانہ طور پہ میں پھروں.
تو ایک پرندہ بھی کہتا ہے بے جان بھی کہ اسے قید ہونا اچھا نہیں لگتا، اس لیے دیکھو کوئی پرندے یا کوئی جانور قید ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا چھوڑو وہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو آزادی سب کو پسند ہے، ذہن کی آزادی، فکر کی آزادی، جسم کی آزادی۔ انسان کو ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ کسی کا میں غلام مجھے میرے فکر کی ماں بنا، اپنے فکر کی، اپنے تعلیمات کی مجھے غلام بنا۔ کسی کے اللہ رب العالمین کسی انسان کا مجھے کبھی میرے جسم کو غلام مت بنا، یہ کہتے رہنا چاہیے۔ سکندر کے دربار میں جو قاصد اللہ کے رسول کا خط لے کے گیا تھا وہ یہی کہا تھا کہ اللہ کے بندوں کو بندگی، اپنی بندگی سے نکال کے اللہ کی بندگی کی طرف لاؤ اور ان لوگوں کو قید سے آزاد کر دو۔ اور ہندوستان ہمارا یا اس ملک کی ہم بات کریں تو اس ملک میں بھی انگریز آئے اور انگریزوں نے مسلمانوں سے لیا، اور مسلمانوں ہی نے پہلے سب سے سوچا، سنو مسلمانوں، سب سے پہلے مسلمانوں نے ہی سوچا کہ انہوں نے ہم سے لیا ہے ملک کو اور ہم ہی آزاد کرائیں گے۔ ابھی ہم 2-3 دن کے بعد ہندوستان کے قانون ڈے سے گزریں گے اور ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ ہم نے آج تک، ہمیں رونا ہے یہ، جہاں مذہب نہیں بتاتے اپنی قوم کو، اسلامی تاریخ اور تہذیب نہیں بتاتے، وہاں ہم اپنے ملک کی تاریخ نہیں بتاتے۔ سوشل میڈیا پہ آج سے بھرا پڑا ہے، یہ میرے جنگ آزادی تھے، یہ میرے فریڈم فائٹر تھے، اور مسلمان وہی بار بار میں کہتا ہوں تھرکتا ناشتا انسٹاگرام پہ ٹویٹر پہ یہ حادثے کرتا ہے۔ ہم اپنے مجاہدین آزادی کو نہیں جانتے۔ سب سے زیادہ ڈاکٹر تارا چند کے بقول، جن کی کتاب ہے خلافت، تحریک خلافت، یہ غیر مسلم ڈاکٹر تارا چند، جنہوں نے لکھا ہے کہ پورے ہندوستان کے فریڈم فائٹر کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور صرف علماء صادق پورا، جو آج پٹنہ جس کا نام ہے، ان کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو ان کی قربانی بھاری پڑ جائے گی۔ اور پنڈت جواہر لال نہرو جب انڈیا کے پہلے پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے پٹنہ کا دورہ کیا تو انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ علماء صادق پورا کی یہ دین ہے، ان کی کاوشیں اور ان کے قربانیوں کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم آزادی کے ساتھ سانس لے رہے ہیں اور یہ ملک ہمارا ہے اور انگریز ظالم ہم سے جدا ہو گئے۔ یہ پنڈت جواہر لال نہرو نے پٹنہ میں کہا تھا جب پرائم منسٹر بنے اور پٹنہ کا جب انہوں نے دورہ کیا۔ ہم آپ کیا جانتے ہیں 1857 سے لے کر کے 1947 تک، بس کہ 1857 سے لے کر کے 1947 کی یہ جنگ ہوئی جس میں ہندو، مسلمان، سکھ سب شامل ہوئے، مادر وطن کے جتنے لوگ تھے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں اور اس میں جانبداری سے کام بھی نہیں لینا چاہیے، لیکن ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ پتا چلتا ہے کہ فورٹ ولیم کالج کے بننے سے پہلے تحریک آزادی کی روح پھونک دیا تھا مسلمانوں نے۔ 1857 سے لے کے 1947 تک اس میں سب شامل ہیں، لیکن 1740 سے لے کر کے 1857 تک اس میں کوئی نہیں ہے، صرف مسلمان ہے۔ یہ ببانگے دہل کو، اور اس میں کسی مسلمان کی کتاب کا حوالہ نہ دو۔ W ہنٹر جو انگریز مورخ ہے، لکھنے والا ہے، ڈاکٹر تارا چند ہیں، ڈاکٹر گیان داس اپادھیائے ہیں، یا ڈاکٹر پونیا اس وقت جو ابھی موجود ہیں، ابھی زندہ ہیں، وہ اس سے اور اس سے اوپر کی کتابیں چلے جائیں پڑھنے، اس میں کوئی نہیں ہے، صرف مسلمان ہے، روح پھونکے۔ اور سب سے پہلے اگر کسی نے روح پھونکی اس ہندوستان کی سرزمین پہ اور جہاد کا فتویٰ دیا تو دو باپ بیٹوں نے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز نے، یہ دو باپ بیٹے۔ اس میں کسی مسلمان فرقے کا اختلاف ہی نہیں ہے، نہ کسی ہندوستانی بڑے مورخ اور انصاف پسند کا اختلاف ہے۔ یہ ساری جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں مسلمانوں، یہ غیر مسلموں کی کتاب سے بتا رہا ہوں۔ پڑھو، لائبریری میں جاؤ، ان کی کتابیں اٹھاؤ اور پڑھیے۔ ڈاکٹر تارا چند کی کتاب اتنی ضخیم کتاب ہے، 4 ویلیم میں 4 جلدوں میں موٹی موٹی کتاب ہے، اور اس نے پورے ہندوستان کی آزادی کے اوپر تاریخیں لکھی ہیں۔ اس بندے نے جو جانبداری سے کام لیا ہے، اگر آپ کو بتا دیا جائے تو یہ آنکھیں پھٹ پڑتی ہیں کہ جو ہمارے مسلمانوں کے ساتھ اور علماؤں کے ساتھ جو کام کیا ہے۔ اگر یہ علماء نہ ہوتے
علماء صادق پورا اور قصوری خاندان بنگال کا چمڑے کے بیپاری تھے. ابو الکلام آزاد کو 1857 کے بعد 1,00,000 روپیہ مہینہ, سنو ہمارے جیبوں سے روپے نہیں نکلتے مسجدوں کے لیے. ہمارے اسلاف جو ہمارے لیے آزادی کا خواب دیکھے تھے, آزادی کی تڑپ رکھے ہوئے تھے, یہ چمڑے کے بیپاری خاندان تھا. 1,00,000 روپیہ ماہانہ ان کو بھیجتے تھے. 1,00,000 روپیہ ماہانہ. یہ میں آپ کو کون سی بات بتا رہا ہوں جانتے ہو؟ ابھی یہ اپنا پرچہ لسان الصدق نکالے تھے, الہلال اور البلاغ نہیں ابھی نکالا تھا انہوں نے آزادی کے لیے, اور ابھی ان کی عمر بالکل زیادہ سے زیادہ 20 سال کی تھی, زیادہ سے زیادہ اس وقت. اور اس سے پہلے لوگوں کو جو دیا ہے 1,00,000 اس وقت کا. آپ غور کریں آج سے کتنے سال پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں, 1857 سے پہلے کی باتیں ہیں یہ ساری. اور جب آزاد بڑے ہو گئے تو اور زیادہ دینا شروع کیا. یہ ساری کتابوں میں آج درج ہے, لیکن کون بتائے گا, کون جانے گا؟ فریڈم فائٹر پہ چند نام آتے ہیں, مسلمانوں کو غائب کیا جا رہا ہے, اتہاس سے غائب کیا جا رہا ہے, سلیبس سے غائب کیا جا رہا ہے. میڈیا والے تو اپنی پوری ذمہ داری لیے ہیں کہ یہ مسلمان غدار ہے, یہ مسلمان اس ملک کا لٹیرا تھا, یہ مغلوں کی اولاد ہے, یہ فلاں کی اولاد ہے. وہ تو ذمہ داری لیے بیٹھے ہیں. ہم نے اپنی تاریخ کو کیا بیان کیا؟ فریڈم فائٹر پہ آج پروگرامز ہو رہے ہیں, اسکولوں میں, کالجز میں, جگہ جگہ پہ. نہ ہمارے پاس اسکول ہے, نہ ہمارے پاس کالج ہے. یہ سب سے بڑے پلیٹ فارم ہے بچوں کو بتانے کے لیے نئے ذہنوں میں. یہ نئے نویلے, نئے ذہن والے آنے والے دنوں میں کیا جانیں گے ہماری نسل نے کیا بتایا, کیا جانیں گے؟ یہ یہی کہیں گے انہوں نے مندروں کو توڑا, انہوں نے لوگوں کو مارا, انہوں نے ہندوستان کو لوٹا. یہ ان کے ذہنوں میں اتنی نفرت ڈال دی جائے گی, پھر ان کے نفرت کو کھرشتے کھرشتے ہماری زندگی ختم ہو جائے گی. ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں. ہمارے پاس لے دے کر کے اگر یہ پلیٹ فارم ہے, یہ ممبر و محراب, تو یہاں ہمارا مذہبی جھگڑے, ہمارے آمین کے جھگڑے, ہمارے رفع الیدین کے جھگڑے, ہماری کتاب تمہاری کتاب کے جھگڑے. ہم نے قوم کو کچھ بتایا ہی نہیں. اور یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ قوم جس دن ہم سے متنفر ہو گئی, ہم سے بیگانہ ہو گئی, اور تو ہیں بیگانہ, جس دن میرے اپنے بیگانہ ہو گئے, تم اس دنیا میں رہنا ہمارے لیے محال ہو جائے گا. جس دن ہمارے اپنے دشمن ہو جائیں گے مسلمانوں. بتاؤ مسلمانوں کو کہ ہم نے جنگ آزادی میں کون سی قربانیاں دی ہیں. 1857 سے پہلے صرف مسلمانوں کا. علماء صادق پورا کی پوری داستان, کالا پانی پڑھو, جزیرے پورٹ انڈمان کی قید کی زندگیاں پڑھو, جعفر سانسوی کی پڑھو کتاب, علماء صادق پورا پڑھو, اور اسی طریقے سے گاندھی جی کی کتابیں پڑھو. گاندھی جی کی کتابیں پڑھیے کہ مسلمانوں نے کتنی قربانیاں پڑھی. اگر میں آپ کو نام کے ساتھ بتاؤں, نام کے ساتھ, تو مہینے چاہیے, مہینے چاہیے. یہ میں بلا مبالغہ میں کہہ رہا ہوں. ابھی ورلڈ ٹریڈ اسی پچھلے سنڈے کو ختم ہوا ہے میلہ. 5,000 کی کتاب صرف جنگ آزادی پہ میں نے خریدی. 5 جو ہمارے ساتھ لوگ تھے, 5,000 کی. اور وہ بھی بک اسٹال والوں نے کہا ابھی آپ یہ آؤٹ آف پرنٹ ہے, اور دوں گا آپ کو. جو کلکتہ سے, پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے تھے, کلکتہ والے, انگلینڈ والے, سب آئے تھے. انگریزی میں کتابیں سب نیٹ پہ موجود ہیں. لیکن میری قوم پڑھے تو بتائے تو ہم نے کیا کیا ہے قوم کے لیے, اس ملک کے لیے کیا کیا ہے. سب سے زیادہ قربانیاں ہم نے دی ہیں. بلکہ انگریز مورخ نے لکھا ہے کہ یہ خونی دروازہ, جس کو دلی گیٹ ہم کہتے ہیں, خونی دروازہ کہتے ہیں, اس پہ لاشیں ہوا کرتی تھی صرف. اور جب 1857 میں بہادر شاہ ظفر نے آزادی کی روح پھونکی تو ان کے 2 بیٹوں کو قتل کر کے ان کے سر کو ریشمی رومال میں پیش کر کے تھالی میں, اور صبح بہادر شاہ ظفر کے سامنے پیش کیا گیا کہ یہ ناشتہ کرو. 2 بیٹوں کو سر کاٹ کے پیش کیا گیا. اور کلکتہ کے بارے میں لکھا ہے کہ کلکتہ کے اندر جو درخت ختم ہو گئے تھے, یہ W ہنٹر کی کہانی ہے. یہ بھی انگریز مورخ ہے, اور انڈین مسلم جن کی کتاب ہے, انہوں نے لکھا ہے یا تو وہ قبر میں تختے کے کام آ گئے یا چتاؤں پہ چلنے کے کام آ گئے تھے. یہ اتنے مسلمانوں کو یا ہندوؤں کو ان لوگوں نے قتل عام کیا تھا. 1857 سے انہوں نے بدلہ لینا شروع کیا, اس لیے کہ 1740 سے اور 1757 سے اگر ہم مانتے ہیں,
1757 से लेकर 1857 तक मुसलमानों ने जो उनसे बदले लिए थे। जब टीपू सुल्तान का चले जाना, यहां से शेर शाह सूरी वगैरह का चले जाना, और जब इन लोगों ने देखा कि पूरे इंडिया पे अब हम कब्जा कर ले, ये बड़े बड़े चले गए, तो इन्होंने जो ऊधम मचाया, जिनको हम कहते हैं, जो जुल्म किया है वो हिंदू और मुसलमानों के ऊपर, आपको मैं क्या बताऊं। एक मुअर्रिख तो यहां तक लिखा है, ये बात हजम ही नहीं होती है, लेकिन मुअर्रिख है, वो भी गैर मुस्लिम, उसने लिखा है कि आप इलाहाबाद से बंगाल तक का सफर करें, कोई तनावर दरख्त ऐसा नहीं मिलेगा जिसपे मुसलमानों की और हिंदुओं की लाशें लटकी हुई ना मिले। ये वो लोग हैं। एक आजादी के मतवाले और दीवाने की मैं कहानी पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा कि खाने में हमें रोटियां और बाल और घास मिला के दी जाती थी कि ये जल्दी मर जाए, इसलिए कि मैं इनके छठे वायसराय को खत्म कर दिया था। और अशफाकुल्लाह खान की कहानी पढ़ोगे, जो काकोरी कांड और चौरी चौरा का जो कांड हुआ था, हम जानते नहीं कि चौरी चौरा क्या है, काकोरी क्या है। काकोरी के बारे में सुन लीजिए, जो अंग्रेजों का माल लदा हुआ ट्रेन से जा रहा था अंग्रेजों के फायदे खाने पीने के लिए, उनके वज़रा के लिए, उन लोगों ने मिलकर लूट लिया था कि उनको जाने ना दो, ये भूखे मरे, हमें मारते हैं। उसमें अशफाकुल्लाह खान पकड़े गए थे। नौजवान आदमी, नौजवान, किसी ने 27 बरस लिखा है और किसी ने 23 बरस लिखा है। नौजवान आदमी और शायर भी थे, शायरी से भी इनकलाब बर्पा कर रहे थे। और अपनी ताकत से जब इनको फांसी की सजा होने लगी, फांसी की सजाएं होने लगी, तो इनसे पूछा अंग्रेज ने कि आखिरी आरजू क्या है, तो ये मेरे मुंह पे तमाचा है। जो हम दौलतें इकट्ठा करते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं है, जो हम दौलतें इकट्ठा करते हैं, कौम की जमीनें हमारे हाथों से सरकती जा रही है, केस लड़ने के लिए पैसे नहीं है। जो हम दौलतें इकट्ठा कर रहे हैं, मसाजिद मदारिस पे निशाने हैं इनके, जब मसाजिद और मदारिस चले जाएंगे ना, कहीं घंटा हिलाने पे हम मजबूर ना हो जाए। जो अशफाकुल्लाह खान ने कहा था, सुनो, कुछ आरजू नहीं है, बस आरजू है यही, रख दे कोई खाके वतन कफन में। यह अशफाकुल्लाह खान ने कहा था। ये तो सब जानते होंगे अशफाकुल्लाह खान के बारे में। बच्चों को अभी निकाला जा रहा है, कुछ को पढ़ाया जा रहा है, नहीं तो इतनी बड़ी तादाद है, इतनी बड़ी तादाद है। सिराजुद्दौला जो नवाब थे बंगाल के, और अंग्रेजों से ये तय था पूरा, और ये यकीनी था कि जीत जाएंगे, वहां जिसने गद्दारी की तो वो मुसलमान था। सुन लीजिए, मीर जाफर, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। और आज भी मुसलमानों की मुखबिरी मुसलमानों के इलाकों में करने वाले मुसलमान है 2 टके पे। ये कौम के गद्दार, इस्लाम के गद्दार, मजहब के गद्दार। सुनो मुसलमानों, कि एक नजरिए के लोग जो हिंदुस्तान के ऊपर हैं, उन्होंने बापू को मार दिया, और एक नजरिए का जिसे आज लोग गद्दार करें, उसने बापू को बचाया था आजादी में। सुनो, बिहार में जब ये बंद थे, गांधी जी, हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि मुसलमानों के कारनामे दोनों तरफा, तो जिसके यहां बंद थे, जनरल मायू के यहां ये बंद थे। गांधी जी, जो उनका बावर्ची था, खानसामा खाना बनाने वाला, उनका नाम था बतख मियां अंसारी। हिंदुस्तान के एक टीवी चैनल अपना चलाते हैं, वो फ्रीडम फाइटर पे सीरीज ला रहे, उन्होंने इस पे बयान किया है। किसी ने उनको किताब भेजी, मुसलमान ने, उन्होंने सराहत के साथ कही, और ये किताब छपी है मध्य प्रदेश अकेडमी से। बतख मियां अंसारी, ये अंग्रेज ने दूध दिया कैद खाने में, और ये उसी में खाना बनाते थे। कहा कि ये गांधी जी को दे दीजिए। इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं दे दूंगा। लेके गए और गांधी जी से कहा कि ये दूध मत पीना, इसमें जहर है। हमने अपने मालिक के सामने तो फर्माबरदारी कबूल कर ली, मत पीना, आपको जहर दिया गया है। वो जहर नहीं पिए, जहर नहीं पिए, बच गए। पता चला कि गांधी बचे कैसे, तो बतख मियां को तलब किया उस अंग्रेज ने। उसके नाम पे लखनऊ में एक हॉस्पिटल भी है। कहा कि ये बच कैसे गया बंदा? कहा मुझे क्या पता। कहा तुमने बता दिया होगा। उनके पूरी जगह को बुलडोज कर दिया अंग्रेज ने।
پوری جگہ کو بلڈوز کر دیا. بطخ میاں انصاری نے ان کی جان بچائی. ابھی ہندوستان میں چند ہی لوگ, ابھی ان کی ستیہ گرہ آندولن, سائمن گو بیک آندولن میں جو لوگ شامل ہوئے تھے, اور بہت سارے آندولن ان کی ابھی باقی تھیں شروع میں. اور گاندھی جی کو مارا کس نے اور بچایا کس نے؟ مارنے والے کا نام ہمیں یاد ہے, لیکن بچانے والے کا نام نہیں یاد ہے. ان کی پوری جائیداد, پورے گھر کو, بطخ میاں انصاری کے گھر کو بلڈوز کر دیا گیا. ہندوستان کے پرائم منسٹر ایک بنے تھے, تو وہ گئے تھے, تو وہ اس سبھا میں بیٹھے ہوئے تھے, پہچان گئے بطخ میاں انصاری کو. ان کے نام پہ شاید 35 ایکڑ زمین نے الاٹ کیا تھا, اور آج تک حکومت نہیں دی, وہ کاغذ پہ پڑا ہوا ہے, وہ زندہ تھے. انہوں نے بتایا, یہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے. اور گاندھی جی کو مہاتما گاندھی کا نعرہ دینے والا کون تھا؟ کون تھا بتاؤ مسلمانوں؟ وہ بھی مسلمان تھا, مولانا محمود الحسن خان. وہ بھی مسلمان تھے. ہم اپنی تاریخ نہیں جانتے. جو قوم اپنی تاریخ نہیں جانے گی, وہ انتظار کرے کہ اسے تاریخ کے صفحات نہیں, تاریخ سے کب مٹا دیا جائے. اور پھر یہ غدار کہتے ہیں ہمیں. ارے پہلے یہ طے کرو کہ وفادار کون ہے, پھر وقت بتائے گا کہ غدار کون ہے. پہلے یہ طے کرو. مسلمانوں, جنگ آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں جانو. صرف ڈاکٹر تارا چند کے کہنے کے مطابق میں بات کر رہا ہوں. اگر وہ غلط ہے رائٹر, تو میں غلط ہوں. 8 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا. 8 لاکھ, سن لو مسلمانوں, یہ ڈاکٹر تارا چند نے کہا ہے, جو بار بار میں آپ کو کہہ رہا ہوں. بڑی کتاب ہے ان کی. اس سے پہلے تاریخ شہیدین پہ جاؤ, جو مولانا علی میاں ندوی نے لکھا ہے. یہ میں ان مورخوں کا نام لے رہا ہوں کہ ہمارے یہاں حنفی بھائی زیادہ ہوتے ہیں. ہم اگر کہہ دیں گے اہل حدیث کی تاریخ ہے تو نہیں مانیں گے. علی میاں ندوی صاحب اسی نظریے کے, ان کی کتاب تاریخ شہیدین پڑھیں. انہوں نے لکھا ہے کہ 3 کتابیں جس سے انگریز خوف کھاتے تھے, ان کے پیجامے گیلے ہوتے تھے. ایک تو تقویت الایمان, مولانا اسماعیل شہید کی تقویت الایمان. ایک سید احمد بریلوی رحمہ اللہ کی, سید احمد شہید رائے بریلی کے رہنا, ملفوظ. اور ہدایہ ایک کتاب ہے, اس کے ایک چیپٹر کتاب الجہاد سے. یا انگریز اتنا خوف, جبکہ تقویت الایمان صرف شرک و کفر کے خلاف کتاب ہے. کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے شرک سے ڈرو, توحید پہ آؤ, رسم و رواج پہ. صرف بالا کوٹ کے میدان میں انہیں شہید کیا گیا تھا. صرف یہ انہوں نے لکھا ہے. اور انگریز کی کسی کتاب کا انہوں نے شاید جنرل ماؤنٹ بیکن کی کتاب کا حوالہ دیا انہوں نے, کہ اس نے تسلیم کیا اس میں کہ ان 3 کتابوں سے انگریز خوف زدہ ہمیشہ رہتے تھے. اور شاہ عبدالعزیز نے, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے, سب سے پہلا فتویٰ ہندوستان میں دیا تھا دلی میں بیٹھ کے, کہ اب انگریزوں سے جہاد واجب ہے مسلمانوں, تمہارے اوپر اب جہاد واجب ہے. اپنے گھروں میں مت بیٹھو, یہ مسلمانوں نے دیا تھا. مسلمانوں کی قربانیاں مسلمانوں دیکھو کہ مسلمانوں نے کیا کیا اس ملک کے لیے. جان مال سب سے زیادہ قصوری خاندان. اور سابو صدیق, جو ممبئی سینٹر کے پاس ایک کالج ہے سابو صدیق کے نام پہ, یہ سابو صدیق صاحب ہندوستان کی سب سے بڑی فیکٹری شوگر فیکٹری تھی. انگریزوں کو انگلینڈ ایکسپورٹ شوگر کرنے سے منع کر دیا تھا, ان کی فیکٹری کو دھا دیا گیا تھا. سب سے بڑی فیکٹری. آپ کو اگر مالیت کے بارے میں کبھی سننا کہ مسلمانوں نے کتنا مال جنگ آزادی میں دیا, آپ حیران رہ جائیں گے. مولانا عبد الرحیم عظیم آبادی نے 40 لاکھ روپے ایک آدمی کو دیا کہ فلاں مجاہدین فلاں جگہ لڑ رہے ہیں, اور یہ لے جا کر کے ان کے حوالے کر دو تاکہ ان کے کھانے پینے سب میں بانٹ دینا. وہ آدمی نکلا, انگریز کی مخبری کر دی گئی. مخبری میں اس آدمی کی پہچان لے لی گئی تو بتایا گیا کہ یہ آدمی 40 لاکھ روپیہ لے کے جا رہا ہے, چیک آؤٹ پہ اس کو روکا جائے. گھوڑے سے وہ آدمی, اس آدمی کو ایک آدمی نے بتا دیا کہ آپ کی مخبری ہو گئی. وہ اپنے جوتے میں خنجر لے ہوا تھا, اپنی آنکھوں کو نکال دیا کہ میری پہچان نہ ہو سکے اور میں اپنے بھائیوں کو یہ پیسہ پہنچا دوں. اور یہ میری قوم, روپے نہیں نکلتے قوم کے لیے.
آنکھیں نکال دیا, اپنی آنکھوں کو نکال دیا کہ میری پہچان نہ ہو سکے. اور ابوالکلام آزاد, جسے ہندوستان کا ابن تیمیہ لوگ کہتے ہیں, ابن تیمیہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ ابن تیمیہ ایک ایسا نام ہے اسلامی تاریخ کے اندر جس کو سب تسلیم کرتے ہیں, جنہوں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ پر ڈے شاید 200 صفحہ ان کی زندگی پہ آتا ہے. 200 صفحہ پوری زندگی میں ایک عالم لکھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے اور قاصر رہتا ہے کہ میں کیسے لکھوں. 200 صفحہ پر ڈے, اتنی کتابیں ہر ٹاپک پہ لکھا. قید خانے میں جب قلم اور کاغذ کم پڑا تو انہوں نے دیوار پہ کوئلے سے لکھ دیا شام میں. اسی لیے ابوالکلام آزاد کو ہندوستان کا ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ 2 بار کانگریس کے لیڈر بنے. 2 بار سنو مسلمانوں. اور تفسیر لکھے تو ضبط کر لی گئی, انگریزوں نے ضبط کیا, پھر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا, رانچی جیل میں تقریباً ان کو ڈالا گیا 44 مہینے, 3.25 سال بندے. پھر جب رہا ہو کے آئے تو اس کو پورا کیا, ضبط کر لی گئی. پہلے ریکارڈ تو تھا نہیں, سی ڈیز تو تھی نہیں, پین ڈرائیو تو تھے نہیں. پھر لکھنا شروع کیا. پھر ان کو رام نگر قلعے کے اندر سائمن گوپیک, جو مسلمانوں نے اور محمد علی جوہر وغیرہ نے مل کے, حضرت موہانی وغیرہ نے مل کے, مسلمانوں نے جو انگریزوں کے سامان کا بائیکاٹ کیا تھا کہ یہ سامان بائیکاٹ کرو, گاندھی جی کو ملا کے اس کی کانفرنس ممبئی اور کلکتہ میں کرائی گئی اور دلی میں, تو اس میں ان کو قید کیا گیا. جب قید کیا گیا تو ان کی بیوی مریضہ تھی. سنو مسلمانوں, بیوی کیا تھی؟ بیمار تھی. اور اپنے دوست خیرآباد, فضل حق خیرآبادی سے کہا کہ میرے دوست, اگر میں زندہ رہا تو جنازہ میں اس بندی کا میں ہی پڑھاؤں گا, ورنہ یہ تمہارے حوالے ہے. اتنے بڑے, اتنے زیادہ ہندوستانی, لاکھوں میں, کروڑوں میں, اور ایک کے جنازے کے لیے میں رکوں. اور وہ جان گئے تھے کہ چند دن کی مہمان ہے, اور وہ چلے گئے. چاہتے تو مورخین نے لکھا ہے اور گاندھی جی نے صراحت سے بھی لکھا ہے, وہ لیٹر دے کر کے آ سکتے تھے جنازے میں, لیکن کہا نہیں, ان سے میں رہائی کی بھیک نہیں مانگوں گا. اکلوتی بیوی, کوئی اولاد نہیں, یہ ابوالکلام آزاد, جن کو آج ہم آزاد ڈے پہ اوپر ان کی بات نہیں, نہ کوئی ہمارا جانتے نہیں, جن کی کتاب انڈیا ونز فریڈم پڑھو یارو, کم سے کم اتنی تو پڑھو. غبار خاطر جو اپنے دوست کو جیل میں رکھے, جیل میں قید ہو کر کے خط لکھا ہے, جیل صرف 24 خطیں, 700 اشعار کا استعمال اور عربی جملوں کا استعمال. آج تک لوگ تلاش کریں گے کہ کہاں سے لایا تھا بندہ. ایک کتاب میرے ہاتھ لگی کہ عربی اشعار یہ ہے, لیکن سب نے لکھا نامعلوم کہ کس نے کہا ہے. اتنا ذہین آدمی. پھر جب رہا ہوئے دوسری بار تو آگے پھر اپنی تفسیر لکھے, پھر ضبط کر لی گئی, پھر جیل میں گئے وہ شاید 6 مہینے کے لیے, پھر آئے تو پھر تفسیر لکھنا شروع کیے, تو صرف سورہ نور 18 پارے تک پہنچے. 18 پارے. اور یہی مرد مجاہد ہے جس نے سب سے پہلے موت کے اوپر, اگر کوئی یہ کہہ دیتا نا کہ اس کی موت ہو گئی ولی کی, ہمیں آپ کو کہہ دیتا, ولیوں کو کہتے ہیں پردہ کر کے کہتے تھے نا, کوئی کہہ دیتا نا بڑے آدمی کو پردہ کر کے جان سے مار دیتے تھے. اللہ کے رسول کو اگر کوئی کہہ دیتا کہ موت ہو گئی ہے نا, تو نہیں, ولی مرتے نہیں ہیں. آج بھی کہتا نا ہمارا بندہ. سب سے پہلے کتاب ہندوستان میں جو انہوں نے لکھی, انسانیت موت کے دروازے پہ, اور سب سے پہلے اللہ کے رسول کو ایڈ کیا ہے. انکا میت و انہم میتون سے شروع کیا ہے اسی مرد مجاہد نے. الہلال اور الفلاح کئی بار ضبط کیے گئے. لاسٹ میں انگریزوں نے 5 لاکھ کا وہ جرمانہ رکھا کہ 5 لاکھ جب جمع کرو گے تو الہلال اور البلاغ جاری کر سکو گے. کہا ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں. الہلال اور البلاغ کی فائلوں نے انگریزوں کے ناک میں دم کر دیا تھا. خوب لکھا مسلمان. 4 لاکھ کاپی نکلتی تھی اس وقت. پڑھنے والے انتظار کرتے تھے. اور صرف آزادی کی روح کہ مسلمانوں آزاد پیدا کیا اللہ نے, یہ ملک تمہارا ہے, اس ملک میں انہیں نہ رہنے دو, یہ ہمارے ملک کو لیے ہیں, یہ ہماری تہذیب کو مٹا رہے ہیں انگریز, ان کو یہاں سے کھدیڑو, نکلو جان مال سے. آج اگر تم نے انہیں سے آزاد کرا دیا تو تمہاری قوم آزاد ہو جائے گی. یہ ابوالکلام آزاد, جن کو آج ہماری دنیا جانتی نہیں. نعرے کی بات اگر کریں, نعرے کی بات, جے ہند کا نعرہ سب سے پہلے عابد سافرانی نے دیا تھا. کس نے دیا تھا؟ جے ہند کا نعرہ, جو آج بھی نعرہ فوج میں
ایک فخر سمجھا جاتا ہے اور فوجیوں کو جو سلامی دی جاتی ہے جے ہند کے ذریعے نعرے اور ہیں. اور اقبال نے تو ساری چیزوں کو پھلانگتے ہوئے کہہ دیا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. اعتراض بھی لوگوں نے کیا مکہ بھی اس سے بہتر ہے, لیکن اس بندے نے کہا تھا, وہ ایک فلسفہ تھا ان کا. اور مادر وطن کی جے, بعد میں سمپردائک لوگوں نے مادر وطن کی جگہ کہہ دیا کہ بھارت ماتا کی جے. مادر وطن کی جے عظیم اللہ خان کانپوری نے نعرہ سب سے پہلے دیا تھا. ترنگے کو سب سے زیادہ پینٹنگ کرنے والی اور ترنگے کا رنگ دینے والی وہ ایک عورت تھی, حیدرآباد کی رہنے والی تھی, جانتے نہیں مسلمان, سوریا طیب جی. سوریا طیب تھی انقلاب زندہ باد کا نعرہ دینے والا سب سے پہلے, اور آج بھی وہی نعرہ, اس کے بالمقابل کوئی نعرہ ہمارے ہندوستان میں نہیں ہے. حسرت موہانی تھے, مولانا حسرت موہانی, انقلاب زندہ باد. آج بھی یہ کہا جاتا ہے, یہ بھی فوج میں یہ نعرہ لگایا جاتا ہے. آج بھی ہماری فوج ہندوستان کی انقلاب زندہ باد. اور سرفروشی کی تمنا بسم اللہ عظیم آبادی نے دیا تھا. یہ سارے نعرے جو ہیں آج بھی ہم جو ہندوستان میں آج گردش کہہ رہے ہیں وہ سارے مسلمانوں کے دے رہے, لیکن جو خون, جو پسینے, جو دولت, جو ہم نے لوگ پیش کیے, اولادیں پیش کیے, جانیں پیش کیے, آج اس ملک میں یہ رہنے والے, اس ملک کے باشندے جن کے آبا و اجداد نے کیا تھا, آج وہی بیگانے ہیں. آج انہی سے ان کی شہریت مانگی جاتی ہے, آج انہی کو غدار کہا جاتا ہے. ارے پہلے آپ اپنے ہونے کا ثبوت دو, پھر وقت طے کرے گا کہ غدار کون ہے, آپ پیش کریں. آج انہی سے ثبوت مانگا جا رہا ہے. کیوں؟ ہم میں بولنے والے نہیں ہیں, سننے والے ہیں. ہم میں پڑھنے والے نہیں ہیں, نہ پڑھانے والے ہیں. ہم میں کوئی اپنی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. مسلمانوں, دنیا میں یاد رکھو, دنیا کی کوئی بھی کمپنی اپنے پروڈکٹ کو اگر بناتی ہے, ایڈورٹائز نہیں کرتی ہے, تو اس کا پروڈکٹ سڑ جائے گا اس کی فیکٹری میں. آپ اپنے پروڈکٹ کو لے کے نکلو, بتاؤ لوگوں کو, ورنہ ابھی غدار کہے جا رہے ہو, ابھی آپ دیش دروہی کہے جا رہے ہو, ابھی آپ کی شناخت مانگی جا رہی ہے. کسی دن یہ کہہ دیا جائے گا کہ یہ ملک ان کا ہے ہی نہیں, یہ زبردستی رہ رہے ہیں. اور کہا بھی جا رہا ہے جنہوں نے اتنی قربانیاں دی, کہو ان سے یہ کہو کہ یہاں کی مٹی میں شامل ہے سبھی کا خون, سب کا خون, ہندو مسلمان سب کا خون شامل ہے. سب یہاں کے باشندے, سب نے یہاں قربانیاں دی ہیں, سب نے یہاں بتائی ہیں کہ یہ ملک سب کا ہے, ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب کا ہے. ہم نے اس ملک کے لیے جو یہ ملک کی ایک اکنامکس کا حصہ ہے, بڑے بڑے معمار اور بڑے بڑے اسٹرکچر اور بڑی بڑی بلڈنگیں دیے ہیں, جس سے حکومت کماتی ہے, حکومت فائدے اٹھاتی ہے, چاہے تاج کی شکل میں ہو, چاہے گول گنبد کی شکل میں ہو, چاہے وہ ہمایوں کا مقبرہ ہو, چاہے لال قلعہ ہو, چاہے وہ میسور کی وہ بلڈنگ ہو, چاہے اورنگ آباد کی بلڈنگ ہو. یہ ہم نے ہندوستان کی سرزمین کو دیا. تہذیبوں کی اگر بات آئی, کتابوں کی اگر بات آئے گی, ڈاکٹری کے کہتے ہیں کہ ہندوستان کو کیا دیا, تو آپ بتائیں, ان کو کتابیں پڑھیں تب بتائیں گے. ہندوستان میں یونیورسٹیز کا جال بھی ہم نے بچھایا ہے, اسکول کے اور کالجز کے بھی جال بچھائے ہیں. مدرسے عالیہ کلکتہ کی تاریخ پڑھیں جو 1500 عیسوی کے اندر قائم کی گئی تھی, اور اس کے بڑے بڑے کئی ہم نے ہندوستان کے صدروں کو بھی دیا ہے مدرسے میں, جن مدرسوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے. آپ انہیں بتائیں مسلمانوں, لیکن افسوس کہ مسلمان خواب خرگوش میں سو رہا ہے, نہ جانتا ہے نہ بتاتا. ہم مذہب سے بھی بیگانے ہیں, تاریخ سے بھی دیوانے ہیں, تاریخ سے بھی دور ہیں. جہاں ہماری تہذیب ہمارے ہاتھوں سے مٹی جا رہی ہے, وہیں ہماری ثقافت بھی ذبح ہو رہی ہے ہمارے ہاتھوں سے. جہاں ہم تاریخ کو روند رہے ہیں, وہیں مذہب سے بالکل دور ہیں, بالکل مذہب سے دور ہیں. مسلمانوں, دنیا میں زندہ رہنے کے لیے اپنی تاریخ, اپنی شناخت قوم اپنے ساتھ لے کے چلتی ہے, اپنے ساتھ لے کے چلتی. ابوالکلام آزاد کے پاس ایک وائسرائے آیا انگلینڈ سے آزادی کے بعد, اور وہ انگلش بول رہا تھا. جب وہ انگلش کا کوئی ورڈ استعمال کیا تو انہوں نے کہا نہیں, یہ ورڈ یہاں ہونا چاہیے. تو اس نے کہا کہ جب آپ اتنا انگریزی جانتے ہیں
تو آپ انگریزی کیوں نہیں بول رہے ہیں, آپ ترجمان کیوں رکھیں؟ تو کہا کہ تم انڈیا میں آ کر کے تم اپنی زبان کیوں بولتے ہو, تم کیوں نہیں ہندوستان کی زبان ہندی اردو بولتے ہو؟ جس طرح تمہیں اپنی تہذیب ثقافت زبان سے پیار ہے اتنے ہمیں بھی پیار ہے, ہم جانکاری کے لیے سیکھے ہوئے ہیں. کیا جملہ انہوں نے کہا تھا. یہ آزادی کے بعد کی بات, جب انڈیا کے پہلے وزیر تعلیم بنائے گئے وہ, اور زندگی بھر وہ پہلے ایجوکیشن منسٹر رہے, شکشا منتری زندگی بھر رہے, جس نے ہی کہا تھا کہ ملک کہاں اے مسلمانوں کہاں جا رہے ہو بٹوارے میں, یہ ملک تمہارا ہے, یہ تمہارے آبا و اجداد کا ملک ہے, تمہارے آبا و اجداد کی نشانیاں ہیں, تم کس کے سہارے جا رہے ہو, کیوں جا رہے ہو, اور کس لیے جا رہے ہو؟ یہاں چھوڑ کے ہمیں جا رہے ہو, ہم یہاں ستائے جائیں گے اور تم وہاں خانہ جنگی کے شکار ہو جاؤ گے, نہ تمہاری اصلاح ہم کر سکتے, نہ ہماری مدد کے لیے تم آ سکتے ہو. جس آزاد نے کہا تھا. ہم کم سے کم اپنی تاریخ تو بیان کریں لوگوں کے سامنے, اپنے واقعات, اپنے مجاہدین کی قربانیاں بتائیں, اپنے مجاہدین کے کارنامے مسلمانوں بتائیں. اللہ سے دعا ہے میرے مالک تم تمام لوگوں کو اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک دنیا میں زندہ رکھ ایمان اسلام پہ زندہ رکھ, جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پہ ہو, اسلام پہ ہو. وآخر دعوانا